بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین 28 ستمبر بروز ہفتہ راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کیا ہے عمران احمد خان نیازی نے۔ اس جلسے سے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں اور تھوڑا سا یہ سوچتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ کیا موجودہ جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس میں سے کیا کسی بھی سینئر رہنما نے اس طرح کی کوئی بات کی کہ ہمیں راولپنڈی میں جلسہ کرنا چاہیے؟ کیا کسی میں اتنی جرت پائی گئی؟ ایون ایٹ آل علی امین گنڈا پور نے بھی ایسی بات نہیں کی۔ سب کو ایک بتی کا راستہ ملا اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے یار، میاں والی میں جلسہ کر لیتے ہیں۔ میاں والی میں جلسہ کر کے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ مان لیا میاں والی پنجاب میں ہے، بٹ میاں والی خیبر پختونخوا کے ساتھ الحاق، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آخری ضلع ہے پنجاب کا۔ اگلا ضلع جو ہے بنو وہ خیبر پختونخوا میں آتا ہے۔ تو یہ عمران خان ہی ہے جس کی سوچ اتنی بڑی ہے، جو آلریڈی گراؤنڈ کو بھی پڑھ لیتا ہے، جو آلریڈی ساری سچویشن کو پڑھ لیتا ہے اور وہ ساری چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اس نے راولپنڈی کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے آپ نے دیکھا کہ عمران احمد خان نیازی نے اپنی سالگرہ کے دن بھی جلسہ کرنے کا کہا ہے۔ 5 اکتوبر خان صاحب کی سالگرہ کا دن ہے اور 5 اکتوبر کو خان صاحب نے لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا کہا ہے۔ اس بار جلسہ مینار پاکستان پر ہی ہوگا۔ اس بار وینیو چینج نہیں کرنے دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب خان صاحب اس چیز کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ سسٹم اب اپنی جو ساکھ ہے وہ کمزور ہوتا دیکھ رہا ہے اور سسٹم اس لحاظ سے چیزوں کو نہیں کر پا رہا جس لحاظ سے اب خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور خان صاحب نے 5 اکتوبر کا جلسہ بھی دیا ہے اور اس سے پہلے جمعرات والے دن ابھی 26 ستمبر کو خان صاحب نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ملک گیر احتجاج کرنے کا مقصد کہ عدلیہ پر جو حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کانسٹیٹیوشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک آئینی عدالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان بھر میں جتنے بھی وکلا ہیں، ایون ایٹ آل پاکستان بار کے جو صدر ہیں حامد خان صاحب، وہ اس چیز پر متحد ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی آئینی عدالت نہیں لانے دیں گے۔ اور دوسری طرف آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں موجودہ، جو کسی بھی قابلیت کے بغیر چیئرمین بن چکے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آج انہوں نے بات کی کہ آئینی عدالت ہمیں لانی پڑے گی، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اب اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ they have no any ways to get out from this contest۔ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ خان صاحب جیسے ہی آئیں گے، خان صاحب نے ایک ایک بندے کا احتساب کرنا ہے، خواہ وہ اداروں سے ہو، خواہ وہ پاکستان الیکشن کمیشن ہو، خواہ وہ نیب ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کا ادارہ ہو یا کسی بھی قسم کے بیوروکریٹس ہوں۔ خان صاحب نے انصاف کو لانا ہے، کیونکہ خان صاحب نے کل ایک پیغام دیا تھا کہ ہمیشہ امن جو ہے کسی بھی ملک میں انصاف کے ذریعے آتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج ایک خبر چل رہی ہے پورے پاکستان کی میڈیا چینلز پر کہ محمد نواز شریف صاحب ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب لندن جانے کی تیاری کر چکے ہیں، کیونکہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن دور دور تک کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کی کوشش کرنے کے لیے فیز 2 کا سٹارٹ ضرور لیا گیا ہے۔ اگلے 15 دن بہت زیادہ اہمیت کے ہیں، بٹ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ سسٹم کو ایک دفعہ منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں سٹڈی کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ منصور علی شاہ اس چیز پر ڈٹ چکے ہیں اور باقی جتنے بھی ججز سپریم کورٹ میں موجود ہیں وہ سب اس چیز پر ڈٹ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ موجودہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ آفٹر ایکسٹینشن کام کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے تو شاید
آگے آنے والے حالات مزید پاکستان تحریک انصاف کے لیے خراب ہو سکتے ہیں، بٹ اس کے چانسز آپ یوں کہیں کہ 10 میں سے 5% ہیں۔ 95% یہ میچ عمران احمد خان نیازی کے ہاتھ میں ہے، اور عمران احمد خان نیازی اس میچ کا آخری فائنل اوور کرا رہے ہیں، اور اس فائنل اوور میں عمران احمد خان نیازی صاحب کی کوشش ہے کہ وہ پوری طرح 6 کے 6 باؤنسر کریں تاکہ چاروں شانے چت کیا جا سکے۔ اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ جو ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کی نااہلی کی جو سماعت ہے اس پر سماعت کرے گا، نااہلی کے حوالے سے جو کیس ہے اس پر سماعت کرے گا۔ اگر عمران احمد خان نیازی صاحب کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے تو عمران احمد خان نیازی فی الفور چیئرمین پی ٹی آئی دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ جیسے عمران احمد نیازی صاحب چیئرمین پی ٹی آئی بنیں گے، اس وقت تو وہ بانی پی ٹی آئی ہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں، تو جیسے عمران احمد خان نیازی صاحب چیئرمین پی ٹی آئی بنیں گے تو کے پی کے کی کسی بھی سیٹ سے یا پاکستان کی کسی بھی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے، اور اٹ از 100% کلیئر ڈیٹ کہ پاکستان میں کہیں پر بھی عمران احمد خان نیازی الیکشن لڑے اور وہ ہار جائے، یہ پاکستان کی کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اور عمران احمد خان نیازی الیکشن جیتنے کے بعد قومی اسمبلی میں آئیں گے، اور پھر قومی اسمبلی کے تھرو خان صاحب ایزلی باہر آ سکیں گے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں خان صاحب پر جو بھی کیسز تھے نیب کا سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنے کے باوجود خان صاحب کے یہ کیسز ختم ہو جانے چاہیے تھے، بٹ وہ کیسز ختم نہیں کیے گئے۔ جیسے اس پر نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے آج کہا کہ یہ کیسز ایف آئی اے کی تحویل میں دے کر چلائے جا رہے ہیں، یہ کیسز خان صاحب کو کسی بھی قسم کی سزا سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس کی ٹینشن نہ لیں، آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی بھی ہائی کورٹ میں جا کر اس کی اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ تو اس پر دیکھنا یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی آنے والے دنوں میں ایسا کون سا پینترا کھیلتے ہیں جس سے پاکستان میں رول آف لا دوبارہ قائم ہو سکے، اور پاکستان کی جو بگڑتی صورتحال ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔